الف لام میم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. جب میں پڑھ رہا تھا تو کیا آپ کو اس کے معنی سمجھ آ رہے تھے؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھی علامت ہے. اگر معنی ابھی سمجھ آنے شروع ہو گئے، بس یہی میری مطلوب ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کو سنیں تو ڈائریکٹ معنی اندر اترنے شروع ہو جائے. یہ پہلا ہدف ہے جسے پورا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ہم نے اس کی ترکیب کے اندر پڑھا کہ دو جملوں کو ایک فعل کے ساتھ اکٹھا کیا گیا. یہ مشکل سٹائل کیوں اپنایا؟ یہ کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل آسان زبان میں بتاتے بتاتے اچانک یہ مشکل طریقہ اختیار کر لیا. کیوں؟ صرف متنبہ کرنا تھا کہ مسلمانوں، اگر اسلام میں ہمارے نزدیک مخلوط سوسائٹی کا کوئی تصور بھی موجود ہوتا تو پہلی آیہ کریمہ بہت کافی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. قوم کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور قوم کے اندر عورتیں بھی ہوتی. تو یہاں پہ بات مکمل ہو گئی تھی. پھر اگلا جملہ ولا نساء من نساء، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں بات کیونکہ مردوں کی بھی بات ہو گئی، عورتوں کو کلیکٹیو نیم ہے. یہ مشکل طریقہ اس لیے اختیار کر دیا تھا کہ لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ ہمارے ہاں کوئی مخلوط سوسائٹی کا تصور ہی نہیں پایا جاتا جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں اور وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا سکیں. مردوں کا دائرہ الگ ہے اور عورتوں کا دائرہ الگ. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، تم نے تو اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا ہے، پورے وقار کے ساتھ رہنا ہے. اور مردوں نے باہر نکلنا ہے. دونوں کا دائرہ کار ہی الگ الگ ہے. دونوں نے اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. ہاں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ بعض جگہ تو یہ ممکن نہیں رہتا. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھے رہتے ہیں، کزنز ہیں، تو کیسے پھر ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں؟ نہیں، ہر لمحے کے لیے میرے اللہ نے اس کی ہدایات دے رکھی. ہر لمحے کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کے لیے ہدایت نہ دی ہو. کہا کہ جہاں پر تم مخلوط سوسائٹی میں رہنے پہ مجبور ہو گئے، مراد یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر چچا تایا رہتے ہیں، پھپھو رہتی ہے، ماموں رہتے ہیں، یہ کزنز کے بچے رہتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں. یہ کیسے رہیں گے؟ ان کے لیے اسلام نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پہلی بات لباسوں کو مکمل کر کے رکھیں. لڑکیاں لڑکوں کے سامنے حتی الامکان نہیں جائیں گی. جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پہ جا سکتی ہیں، لیکن اپنا یہ چہرہ اور اتنے ہاتھوں کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں کھول سکتی. ایک بڑی اہم بات ہے جو عموماً ہم چھوڑ دیتے ہیں، لڑکی پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی نہیں کھولے گی. یہ بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے. آج کل جو ہمارے ہاں لباس پہنے جاتے ہیں، جو پاکستانی خاص طور پہ لباس ہے، یہ خالصتاً غیر اسلامی لباس. اسلامی لباس میں تو ساتر ہونا چاہیے، سارے جسم کو ڈھانپا ہونا چاہیے. یہ تو اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ عورت یہاں سے موٹی ہے اور یہاں سے پتلی اور پھر یہاں سے موٹی. نہیں، یہ نہیں اسلامی لباس. یہ بلکہ یورپ اور امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ عورتیں فر والا لباس پہنتی تھی اور نیچے بھی، جسے آپ لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ، اس طرح کا لباس پہنتی تھی کہ اگلے پاؤں بھی چھپے ہوتے تھے.
یہ ہے وہ اسلامی لباس جو یورپ ہسپانیہ سے لے کر آیا تھا، مسلمانوں کی وراثت تھی یہ، جو انہوں نے اپنا لی اور ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے تو ہندو ثقافت کو اپنا رکھا ہے نا۔ یہ پاؤں بھی ڈھانپے ہوں، اتنے ہاتھ اور اتنا چہرہ کھلا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر ضرورت کے تحت کوئی بات کرنی پڑی ہے۔ نمبر 2، ضرورت کے تحت بھی بات کرنا ہو تو تنہائی میں نہیں ہو سکتی، لوگوں کی موجودگی میں تو ہو سکتی ہے، گھر والوں کی موجودگی میں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لباس بھی ٹھیک ہو اور لوگوں کی موجودگی میں بات واضح انداز میں کر دی جائے۔ تنہائی میں اگر بات کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم ہوتے ہیں، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے، اس کا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ آیا کریمہ کا اسلوب ایسے نہیں بدلا، آپ کو سمجھانا تھا کہ دیکھنا اگر ایسا موقع آ جائے تو تنہائی میں کوئی ملاقات نہیں کرنی۔ نمبر 3، اگر لوگوں کی موجودگی میں بھی بات کرنی ہے اور بات اتنی اچھی، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی کزن کو یہ کہنا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، یہ بھی کان کے اندر بات نہیں کی جائے گی، سرگوشی نہیں کی جائے گی، سب کے سامنے باواز بلند کہا جائے گا۔ یہ احتیاط بھی اللہ نے اس لیے کروا دی کہ کہیں شیطان کوئی رستہ نہ بنا لے، اور زندگیوں کو بچانے کے لیے بھی بڑا ضروری تھا۔ میری بیٹیوں، اگر کسی کزن نے آپ کے کان میں یہ بات کی اٹھو نماز پڑھ لو، کتنی عمدہ بات ہے، لیکن دوسرا کزن جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا اور کل آپ کی شادی کسی اور کزن سے ہو گئی تو اس نے 10 سال کے بعد بھی پوچھنا ہے سچ سچ بتاؤ اس نے کان میں تجھے کیا کہا تھا۔ یہ مرد بڑے شکی مزاج ہوتے، زندگیاں جیرن ہو جاتی ہیں۔ دیکھنا، اس کی احتیاط کرنا۔ 3 باتیں، غض البصر جسے کہا ہے، نگاہیں کو جھکا کے رکھنا، نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات نہیں کی جا سکتی۔ بیٹا اپنی امی سے کرے احتراماً نگاہیں جھکا لے، لیکن وہ کر سکتا ہے، لیکن غیر محرم کسی صورت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے باتیں نہیں کریں گے۔ نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے، تنہائی میں کوئی بات نہیں کرنی، اور سرگوشی کے انداز میں بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عورت بھی باہر نکلے اور مرد بھی باہر نکلیں اور مخلوط معاشرہ ہو جائے، مخلوط معاشرے نے یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے کماری ماؤں کی ایک بڑی تعداد پیدا کرتی۔ اللہ ہمیں اس معاشرے سے بچا کے رکھے، اللہ ہماری اس سلسلے میں مدد کرے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب عورت اور مرد یہ انسانی زندگی کے 2 پہیے ہیں۔ فلسفی دیکھیے، ایسی بات سے لوگوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرد اور عورت انسانی زندگی کے 2 پہیے ہیں، جو دونوں پہیے چلیں گے تو ترقی ہوگی، اگر ایک پہیے کو گھر میں بند کر دیں گے، روک دیں گے تو ترقی نہیں رہے گی۔ تو دونوں پہیے چلنے چاہیے۔ حضرات مجھے بھی آپ سے اتفاق ہے، پہیے تو دونوں ہی چلیں گے، لیکن آج تک میں نے کوئی گاڑی ایسی نہیں دیکھی جس کے دونوں پہیے آگے لگے ہوں یا دونوں پہیے پیچھے لگے ہوں، یا گاڑی کے پہیے ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے۔ اگر 2 والی ہے 4 والی ہے تو 2 آگے اور 2 پیچھے ہوتے، اور جب تک ایک آگے اور ایک پیچھے پہیہ نہ ہو گاڑی نہیں چلا کرتی۔ سرکس کے اندر چل جائے تو چل جائے، عمل کی دنیا میں نہیں چلا کرتی، زندگیاں اس سے نہیں بنتی۔ اس زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک گاڑی کا پہیہ، اس زندگی کا پہیہ گھر میں چلے، پیچھے چلے، اور ایک باہر چلے، یہ مخلوط نہ چلے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم ایکسپلائٹ کر کے عورت کو گھر سے باہر نکال لیتے ہیں تو گھر کے اندر چلنے والا پہیہ تو بند ہو گیا، مجھے بتاؤ ترقی کیسے ہوگی؟ آپ باہر کما کے لے کر آئے، اس بچے نے جو گھر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی تربیت کون کرے گا؟ آپ کہیں گے جناب ہم نے انتظام کر لیا، گھر میں ایک آیا رکھی ہوئی ہے، یعنی باہر جا کے تم ٹکے کماؤ اور تیرے بچوں کی تربیت جو امت کا مستقبل ہے وہ ایک آیا کرے۔
یہ ترقی ہوگی یا ترقی معکوس ہوگی؟ ہم نے عورت کو گھر سے نکالا مخلوط سوسائٹی کے اندر. ہم نے وہ دن دیکھے کہ الامان الحفیظ. لوگوں قرآن کے سائے میں ڈھل جاؤ، لوگوں واپس پلٹ آؤ. آئیے عورت اپنا کام کرے اور مرد اپنا کام کرے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت گھر سے نہیں نکلے، ضرورت کے تحت ضرور نکلے گی، اس کی رسول اللہ نے اجازت دی ہے، اور تعلیم کے حصول کے لیے بھی نکلے گی، نکلنا چاہیے. لیکن جن عورتوں کو اللہ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں اور یہ دوسرے کام بحیثیت استاد، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں کسی مرد سے پڑھنے کی بجائے کسی عورت سے پڑھیں، تو وہ استاد بننے کے لیے جو نکلیں گے گھر، انہیں اسلام مجاہدات کہتا ہے. اور یہ توفیق اور یہ صلاحیت سب کے پاس نہیں ہوتی. جن کو اللہ دیتے ہیں انہیں باہر آنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کا علاج میل ڈاکٹر نہ کریں، فیمیل ڈاکٹر کریں. وہ علم کا حصول کریں گی، اس لیے محمد رسول اللہ نے باقاعدہ جہاں علم کے حصول کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے وہاں اس کے لیے تحریض کیا ہے، لوگوں کو کہا کہ بھارا ہے کہ وہ اس کا علم کا حصول کریں. گھر سے باہر نہیں نکلنا. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹک کر بیٹھو، بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی نہیں نکلنا. لیکن جہاں ایسی ضرورت پڑ جائے خاص طور پہ علم کے لیے، صحابیات نے کہا کہ حضور ہمیں اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے اجر سے محروم نہ کیجئے. کہا اچھا پھر بھی 2 نمازوں میں آ سکتے ہو، باقی نمازوں میں نہیں آنا. وہ 2 نمازیں بھی کیسے؟ ایک فجر جس میں نہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے اور نہ اتنی روشنی کہ کوئی خطرہ ہو سکے، اس میں آ جانا، نہ اتنی روشنی کہ نظر آؤ پوری طرح. اسی طرح مغرب کی نماز، نہ اتنی روشنی نہ اتنا اندھیرا، اس 2 میں آ جانا، اس کے علاوہ نہیں تم آ سکتی. یہ جو بھی 2 آتی تھیں اتنا احتیاط کرتے کہیں مخلوط معاملہ نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی احتیاط برتے کہ لوگوں کو کہتے کہ ان 2 نمازوں میں تمہاری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے بھی آنا ہے، تو مرد آگے بیٹھیں گے، عورتیں پیچھے بیٹھیں گے، درمیان میں ایک فاصلہ ہوگا، مخلوط نہیں ہونے دینا. اور جب تک عورتیں میرے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر لینے کے لیے آئیں گی تو وہ نماز ضرور پڑھیں، لیکن نماز پڑھتے ہی وہ گھر چلی جائیں اور گھر جا کے نماز باقی پڑھیں گی. اور مرد اتنی دیر تک تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور جب عورتیں چلی جاتیں تو پھر مردوں کو اجازت تھی کہ وہ بقیہ نماز کے لیے یہاں پڑھنی ہو تو یہاں پڑھیں یا گھر جا کے پڑھنی ہو تو گھر جا کے پڑھیں. لیکن اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے جب تک عورتیں چلی نہیں جاتی، تاکہ اختلاط نہ ہو سکے، عورت اور مرد کٹھے نہ ہو سکے، اس کی کوئی بیماریاں امت کے اندر نہ پھیل سکے. امت کو پیار کرنے والے نبی نے ہر احتیاط برتی ہے. آئیے ہم بھی اس احتیاط کو برتیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. یہاں اللہ جل شانہ نے معاشرے کو جو چیزیں گھن کی طرح کھا جاتی ہیں اس کا علاج شروع کر دیا. اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اسی ہی پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر جاتی. جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے، اور کبھی تو یوں چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں داخل ہو جاؤں. کلیجہ پھٹتا ہے. اور مذاق اڑانے والا ایسی پھپتی کستا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بلی بے بس کر دی جائے تو وہ بھی آنکھیں نکال دیتی ہے. جب دونوں کے جذبات اس طرح کے ہوں، ایک دوسرے کی توہین کرنے پر مصر ہو. مذاق تو اسی طرح اڑایا جاتا ہے نا، کسی کی کسی کمی کو اچھالا جائے، کسی کی کمی کو، کسی کے عیب کو اس کو بتایا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین کرنا مقصود ہوتی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. اس غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اور مذاق اڑا کے دل کو تکلیف دیتا ہے.
جو شخص دوسرے کو تکلیف دیتا ہو، دوسرے کو بے بس کر دیتا ہو، تو کیا دوسرا اس کو پیار کرے گا؟ کیا معاشرے کے اندر محبت کا چلن ہو سکے گا؟ اللہ نے اس سے روک دیا، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور اس کی وجہ بھی بتائیں۔ ممکن ہے کہ جس کو تم اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے وہی تم سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ زیادہ ہو اور تمہارا درجہ کم ہو۔ کوئی دولت کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی حسن کی وجہ سے، کوئی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے۔ یہ ساری قابلیتیں صلاحیتیں تو ساری اللہ کی دی ہوئی تھیں۔ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو جانتے ہیں اس کی تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ اس کی ساری تکلیف جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے دل پر ہوتی ہے، اس سے دل جلتا ہے۔ اور جو شخص کسی کا دل جلاتا ہو، کوئی اس سے محبت کر سکے گا؟ اس لیے محبتیں عنقا ہو گئی۔ اور غلامی کے زمانے میں کسی کا مذاق اڑانا، غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ معاشرے کی ریت بن جاتی۔ اس لیے آپ اپنی گلی محلے میں دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے پھرتے، حتیٰ کہ اب تو اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سامنے گفتگو جس سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ میرے امی ہیں، میرے ابو ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ پھپتی جو بازار سے سیکھ کر آئے ہیں، وہ جو تھیٹر سے سیکھی ہے، وہ سارے الفاظ اپنے امی ابو کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں لوگوں، یہ اس سے دل ٹوٹتا ہے۔ یہ کام بالکل نہ کیجیے، معاشرہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک بات اس میں ضرور کہوں، جب یہ ہم لوگ اتنی سی بات کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ہر بات کو بڑی سنجیدگی سے کہتے ہیں۔ ہاں، سنجیدگی اور وقار ہمارا ترہ امتیاز ہے، لیکن یاد رہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ مذاق اڑانا ہے، مذاق کرنا نہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ مذاق اڑاتے ہیں کسی کی توہین کرنے کے لیے، اپنے غرور اور تکبر کو ہوا دینے کے لیے، دوسرے کو ذلیل اور دوسرے کی توہین ہو۔ لیکن مذاق جو کیا جاتا ہے یہ تو نکتہ آفرینی کا نام ہے، یہ تو بزلہ سنجی کا نام ہے، یہ تو ایسا نکتہ پیدا کیا جس سے ہنسنے ہنسانے کا موقع آ جائے، اور یہ ہنسنے ہنسانے کے مواقع پیدا کرتے رہنا یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اسلام پسند کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کا کام کرنا ہو، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مصائب اور مشاکل تھیں، لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو ہنسانے اور ہنسانے کے مواقع دے کر اپنی مجلسوں کو ہلکا نہ کیے رکھتے تو زندگی کس قدر بوجھل ہو جاتی۔ آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے جاؤں تاکہ آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کا اسوہ کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، نصف دائرے کی صورت میں صحابہ بھی تشریف فرما ہیں۔ دائیں طرف آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی صحابہ نصف دائرے میں بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اور اسلام کی ثقافت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھجور لو اور اس کی گٹھلی بھی اپنے سامنے رکھو، یہ اسلام کی ثقافت تھی۔ تو سبھی لوگ کھجوریں لے رہے ہیں، اس کی کھا کے گٹھلیاں اپنے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے علی مرتضیٰ، جہاں علی مرتضیٰ رکھتے اپنی گٹھلی کو کھانے کے بعد، وہیں پر محمد رسول اللہ بھی کھجور کھاتے اور گٹھلی ان کی گٹھلیوں میں رکھ دیتے۔ جس طرح ہمارے ہاں بے تکلف دوست جو ہیں وہ کسی دعوت پہ جائیں تو کھانا کھاتے ہوئے بوٹیاں اپنے دوست کے آگے رکھتے، بوٹیاں کھاتے ہوئے ہڈیاں اپنے دوست کے آگے رکھتے ہیں، پیٹو ساری کھا گئے، کرتے ہیں نا ایسا۔ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، اور علی مرتضیٰ کو نہیں پتہ چلا۔ جب ساری کھجوریں ختم ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا، ذرا علی کی طرف دیکھنا، وہاں کھجوروں کا ڈھیر، وہاں گٹھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سب ہنسے کہ علی پیٹو سب کھا گئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تو وہیں پہ پڑے ہوئے تھے نا۔
فوراً جواب دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے اللہ پر جس نے ایسا رسول دیا جو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گیا، کیونکہ وہاں پہ گٹھلیاں تھی ہی نہیں۔ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے اونچی آواز میں بولنے سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہوں، دوستوں کی مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، توہین کرنا مقصود نہ ہو، صرف بزلہ سنجی مقصود ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے۔ آئیے ایک ہم اور مثال پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک بابا جی آ گئے، کہنے لگے حضور مجھے یمن جانا ہے، ایک اونٹ عنایت فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ تو بیت المال میں بہت ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کسی اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ صحابی پریشان ہو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یمن جانا ہے، میں نے پالنے کے لیے تو نہیں کہا، میں نے تو یمن جانا ہے، مجھے طاقتور اونٹ چاہیے۔ کہ بھلے انسان تم نے مانگا، ہم نے دینا ہے، اور جو ہم پسند کریں گے وہ تمہیں دے دیں گے۔ کہ جی اتنے اونٹ ہیں بیت المال میں، کہا بھائی ہم نے تو جو کہا ہے وہی دیں گے، کسی اونٹ کا بچہ دے دیں گے۔ وہ بڑا رونے والا سا ہو گیا، انہوں نے کہا آقا مجھے تو اونٹ چاہیے، میں اونٹ کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ بتاؤ کہ کیا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ اس پہ سرکار نے سمجھا دیا کہ لوگوں اگر مذاق کیا ہے تو دیکھنا مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، یہ کیا اونٹ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہے؟ اور باقاعدہ سخت جملہ استعمال فرمایا کہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے جس نے مذاق میں بھی جھوٹ بولا۔ جھوٹ نہیں اس میں امیزش کرنی۔ ایک اماں آ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ لاٹھی ٹیک رہی ہیں، بوڑھی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے میں دعا کے لیے آئی ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ سرکار نے پوچھا اچھا اماں کیا دعا کروں تیرے لیے؟ رگے ظرافت پھٹ کے کیا دعا کروں تیرے لیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں نیک لوگوں کی دعائیں بھی کتنی اچھی ہوتی ہیں، یا رسول اللہ میں اتنی دور سے اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت عنایت فرما دے۔ کہ اماں تیرے لیے دعا تو کروں، کر بھی دوں گا، لیکن کیا کروں، اللہ نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں جائے گی نہیں۔ اماں تو پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ اگر میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے بوڑھا کیا ہے، رونے والی ہوگی کیا مجھے جنت نہیں ملے گی؟ کہا نا پوری بات تو سن لے، اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے بوڑھیوں کو میں جوان کر دوں گا۔ اماں تو جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی۔ اماں خوش ہوگی۔ جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس میں سچائی موجود ہو، نقطہ پیدا کیا جائے، یہ پسندیدہ ہے۔ وہ حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ لاہور میں تھے، ان کی مجلس شورا، ان کے ایک رکن ہیں ملتان سے باقر علی خان صاحب۔ باقر علی خان صاحب کے کوئی اولاد نہیں تھی، کسی نے کہا کہ دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لی، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا۔ تو باقر علی خان جب بھی جاتے اپنی بیویوں کو اور اس بچے کو ضرور ساتھ لاتے۔ تو سردیوں کی ایک صبح باہر دھوپ میں مولانا مودودی بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ سیک رہے، اتنے میں باقر علی خان صاحب اکیلے تشریف لے آئے۔ اب دیکھیے کہ بزلہ سنجی کیا ہے، یہ لاہور کے پس منظر میں اس صبح کا وقت، باقر علی خان اور تم اکیلے اور تیری باقر خانی، یاد صبح کے وقت باقر خانی کا تعلق لاہوری تو باقر خانی کے بغیر رہتا ہی نہیں، اور تیری باقر خانی۔ اور جب وہ آگے آئے مسکراتے ہوئے تو پوچھا اور تیرا کلچا بھی تو نظر نہیں آ رہا؟ وہ بیٹا اب توہین کرنا مقصود نہیں ہے، صرف بزلہ سنجی ہے۔ یہ کام اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کے انداز میں، لطیف خیالات کے ساتھ اچھی اچھی باتیں ان تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ بوجھل زندگی نہ گزاریں۔ جیل کے اندر ہیں، مولانا مودودی جیل میں ہیں،
ان کے ساتھی باقر علی خان بھی جیل میں ہیں، ایک بیرک میں یہ ہیں، دوسری بیرک میں وہ ہے۔ کافی دیر سے کوئی ملاقات ہی نہیں آئی، پابندی تھی اندر آنے نہیں۔ پہلی ملاقات مولانا مودودی کی آئی تو اس میں ان لوگوں نے کچھ باقر خانیاں بھیج دی۔ مولانا مودودی کو اشرار ہوئی، انہوں نے فوراً ایک رکابی لی اور اس کے اندر 2 باقر خانیاں رکھیں، اور وہ جو وارڈ بوائے تھا اس کو کہا کہ اس طرح کرو، یہ باقر خانیاں لے جاؤ اور باقر علی خان کو دے دو اور کہو تمہاری ملاقات آئی ہے۔ 2 بیویاں تھیں نا، 2 باقر خانیاں، وہ 2 باقر خانیاں بھیج دیں کہ تیری ملاقات آئی۔ انہوں نے جب کھول کے دیکھا کہ مولوی شرار سے باز نہیں آتا، یہاں بھی میرے ساتھ مذاق کر دیا۔ تو یہ مذاق جو ہے جیل کی کوٹری کے اندر بھی وہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور راحتیں پہنچاتا ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ مذاق کرنا چاہیے، مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے نہ پکارو اور نہ ایک دوسرے کو تانے دو۔ یہ وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کے ذریعے یہ علاج کیا گیا کہ وہ بیماریاں جنہوں نے انسانی محبتوں کو ختم کر دیا ہے، نفرتوں کو جنم دیا ہے اور جگہ جگہ آگ لگا دی ہے، تعلقات کو جس نے توڑ دیا ہے، مذاق اڑانے کے بعد سب سے بڑا جو عنصر تھا وہ تانے دینا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ تو حکم دیا گیا کہ تاکہ معاشرے کو بچایا جا سکے، معاشرے کی تشکیل کی جا سکے۔ حضرات، میں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بچہ جوان کیا ہونے لگتا ہے کہ گھر کے اندر اماں بھی اور بہنیں بھی بچے کی شادی کے لیے 100 گھروں میں جاتی ہیں، 100 گھروں میں جا کے وہاں اس کے لیے رشتہ تلاش کرتی ہیں۔ کہیں پر کوئی اچھا رشتہ مل جائے، جوتیاں گھستی ہیں باقاعدہ، اچھا رشتہ مل جائے تو وہاں بچے کی منگنی کر دیتی۔ اب اس زمانے کے اندر ماں کی اور بہنوں کی محبت دیدنی ہوتی ہے، قابل تعریف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمسائی کہہ دے کہ اماں تو نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کیا ہے، اس لڑکی کا قد ذرا چھوٹا سا ہے، اشارتاً بھی کہہ دے ذرا رنگ تمہارے بیٹے سے جچا نہیں ہے، یہ کہتے ہی اماں کو غصہ آ جاتا ہے، یہ کٹنیاں اسے گھر سے نکالو، ہمارا رشتہ توڑانا چاہتی ہے۔ اتنی پیاری دلہن اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اتنی پیاری لڑکی مل گئی ہے جس طرح وہ چاند ہو، اور یہ کہتی ہے اس کے رنگت، اس کا قد، اس طرح کی باتیں کر کے یہ دل ہمارا پھیکا کرتی، نکالو اس کو گھر سے۔ یہ جو غصے میں کہا نا نکالو، یہ دراصل اس لڑکی کے لیے محبت ہے جس کو اس کے ساتھ بچے کی منگنی کی، اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے، اور یہ محبت سچی ہوتی ہے، اور بہنوں کی محبت لازوال ہو جاتی ہے۔ عید آئی، شب رات آئی، بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں، یہ چوڑیاں میں تمہارے لیے لے کر آئے ہیں، ذرا پہن کے دکھاؤ، یہ جوتی تمہارے لیے آئی ہے، یہ سوٹ تمہارے لیے لے کر آئے ہیں، ذرا پہن کے دکھاؤ، کتنی اچھی لگ رہی ہے، حور لگتی ہے حور ہماری بہو۔ اماں کچھ کہہ رہی ہے، بہنیں بھی کچھ کہہ رہی، تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے۔ وہ بیچاری لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والی یہ اماں ہے جو لڑکے کی ماں ہے، اور یہ بہنیں جو میری ہیں یہ تو جلتی بھی ہیں، یہ میرے ساتھ لڑتی بھی ہیں، لیکن یہ دیکھو کتنا پیار کرتی ہیں۔ اس کی محبت پہ وہ نازاں ہوتی ہے۔ پھر اللہ کرتا ہے ایک دن آتا ہے شادی ہو جاتی، شادیانے بجتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اماں سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے، ہائے ہائے میری قسمت پھوٹ گئی۔ سچی تو کہتی تھی ہمسائی کہ تیرے بیٹے کے ساتھ جچتی نہیں ہے، تیرے بیٹے کے ساتھ لگا نہیں کھاتی، اس کا رنگ ذرا کالا سا ہے، ذرا گندمی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اماں نے کہا یہ کٹنیاں سے گھر سے نکالو۔ آج اماں کو یاد آ گئی، خو سچی تو کہتی تھی۔ اور پھر یہ تانا دے دیتی ہے، یہ پیار کرنے والی اماں ہی،
سچی بات تو یہ ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ سجی نہیں. رنگ دیکھا تو نے اپنا؟ وہ پریشان ہو جاتی ہیں. وہ اماں جو پیار کرتی تھی, مجھے چاند کہتی تھی, وہ جو مجھے سینے سے لگاتی تھی, آج اماں کو پتا چلا کہ میرا رنگ اچھا نہیں ہے. قد دیکھا تو نے اپنا؟ اچھا, قد کے بھی تانے, کبھی فلاں چیز کے تانے. اور ہمارے بعض گھرانوں میں تو اس حد تک اتر جاتے ہیں لوگ, تمہاری ماں سے اتنا نہ ہوا کہ ہمیں چائے کے ساتھ 2 بسکٹ بھی منگوا دیتی, خالی چائے ہمیں پلا دی. تم نے وہ جو سوٹ دیے ہیں ہمارے, وہ کپڑے تو ہم اپنے ملازموں کو بھی نہیں دیتے, کام کرنے والیوں کو نہیں دیتے, جو تم نے ہمیں دے دیے. تانے پہ تانا, تانے پہ تانا, تانے پہ تانا. یہ بیچاری نئی نویلی دلہن شرمائی لجائی کچھ دن برداشت کرتی, روز جیتی روز مرتی ہیں. اماں کو یہ سارے برائیاں آج پتہ چلی ہیں. وہ بھی اسی معاشرے کی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی زبان لگ جاتی. وہ کہتی اماں اپنی نند کے بارے میں, اماں تم نے اس کی شادی نہیں کرنی, دیکھا رنگ اس کا, قد دیکھا اس کا تم نے؟ کہتی کٹنی, وہ دیکھ میرے منہ کو آتی ہے, مجھے آ کے تانے دیتی ہے میری بیٹی کے. اس کے منہ میں تو زبان نہیں تھی, اس کی ماں آئی ہے وہ اسے سکھا کر گئی. اب ادھر سے بھی تانے, ادھر سے بھی تانے. پھر ایک شور اٹھتا ہے, پہلے شادیانے تھے, خوشیاں تھیں, اب تازیانے ہیں, اور وہ محبتوں بھرا گھر بھسم ہو کے رہ جاتا. وہ پیار کرنے والی ماں تانے دے دے کر اپنے ہی بیٹے کا گھر جلا کے راکھ کر دیتی. تانوں نے ہر جگہ آگ لگا رکھی. ہر آدمی دوسرے آدمی کو تانے, بھائی بھائی کو تانے, بہن بہن کو تانے دیتی ہے. 2 شادی شدہ بہنوں کے آپس میں دیکھ لیجئے اختلافات کی وجہ کیا ہے. ان تانوں نے محبت کے محل کو آگ لگا کر وہاں پہ اسے جہنم کدہ بنا رکھا. اور کوئی الٹے نام دھرتا, جس طرح ٹھگنی, چھوٹے قد کی وجہ سے کالے رنگت کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اسلام نے اس کے اوپر سختی سے منع کر دیا کہ نہ کسی کو الٹے نام سے نہ پکارنا, کسی کو تانے نہ دینا, کسی کی عیب جوئیاں نہ کرنا. ابھی موقع ہے توبہ کر لو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لے آنے کے بعد فسق میں نام پیدا کر دینا, یہ مذاق اڑانا, یہ پھپتیاں کسنا, یہ جغت بازی کرنا, یہ تانے دے کر دل کو جلانا, الٹے نام دھرنا, دل جلتا ہے اس سے. اچھا یہ بتائیے, دل کس کا گھر ہے؟ کون رہتا ہے اس دل میں؟ یہ اللہ کا گھر ہے نا. یہ تانے باز, یہ الٹے نام دھرنے والا, یہ مذاق اڑانے والا میرے اللہ کے گھر کو جلانے کی کوشش کرتا ہے. جو میرے اللہ کو گھر کو جلانے کی کوشش کرے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہوگا. اس لیے کہا کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو توبہ نہیں کرتے وہ دراصل لوگ اصل ظالم ہیں. تلوار کا گھاؤ مٹ سکتا ہے, یہ چرکے جو تانوں کے ساتھ لگتے ہیں یہ انمٹ ہوتے ہیں. یہ زخم ہرے نہیں جاتے, ہرے رہتے, اس سے ٹیسیں اٹھتی ہیں. اور جس نے اس قدر زخم لگائے ہوں اس سے محبت ہو سکتی؟ اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو انس سے نکلا ہے. انس تو محبت کو کہتے ہیں. جب یہ انس سے ہٹ کر کوئی حرکت کرتا ہے, انس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, تانے دیتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, اس کے الٹے نام دھرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, انسیت اندر سے ختم کر دیتے, اس کے اندر وحشت آ جاتی. انسان کو انسان رہنا ہے. وہ اگر تانے دے گا
تو اپنا ہی گھر جلائے گا. اور یہ ایسی بری عادت ہے کہ اللہ نے انداز ذرا دیکھیے کہ کہا کہ اگر ایمان لے آنے کے بعد فسق میں نام پیدا کر لینا بہت ہی برا ہے. گویا کافر کو تو جج سکتا ہے، مومن کو یہ ججتا نہیں ہے. ایمان لے آئے اور پھر وہ مذاق اڑائے، ایمان لے آئے اور لوگوں کو مذاق کر کے اس کے دل دکھائے، ایمان لے آئے اور تانے دے اور دل دکھائے، اور الٹے نام دھرے اور دل دکھائے، اور وہ مومن بھی کہلائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا امکان ہے کہ کافر ہوتے ہوئے یہ حرکتیں کرے. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایمان لے آنے کے بعد بھی کوئی اگر اس طرح کرتا ہے اور اس پہ توبہ نہیں کرا، کفر کے زمانے میں کرتا تھا تو ٹھیک ایک بات سمجھ آتی ہے، لیکن مومن ہو کے کرے تو بہت ظالم انسان. ان چیزوں سے جو منع کیا ہے ذرا انداز دیکھیے. جہاں کوئی بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے وہاں قرآن حکیم دلیل کی زبان استعمال نہیں کرتا، وہاں اپیل کی زبان استعمال کرتا ہے تاکہ اندر بات اتر جائے. اور اس جملے کو دیکھیے، لا تلمزوا انفسکم. اپیل کا انداز ذرا ملاحظہ کیجیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا لا تلمزوا بعضکم بعضا. تم آپس میں ایک دوسرے کی کو تانے نہ دو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کا دل نہ دکھاؤ. یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن کہا گیا لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. انفسکم، اپنے آپ کو. یہ دیکھیے یہ کیا پیارا جملہ ہے. ایک دوسرے کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا ہے. گویا جس کو تم نے تانا دیا ہے، جس کا تم نے الٹا نام دھرا ہے، جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے، وہ کون ہے؟ کبھی غور تو کر کہ مومن کا جسد الواحد، مومن تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. مومن کل بنیان مرصوص، مومن تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں. مومن تو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. مومن تو اگر ایک اینٹ کو، کبھی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، دوسرا حصہ خود بخود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ایک جسم کے حصے کو بخار ہو تو باقی سارا جسم اسی بخار کے اندر مبتلا اور اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. مومن کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے. تو تم نے اگر مومن بھائی کو تانا دیا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، تو وہ تو تیرے جسم کا، اپنے جسم کا ایک حصہ ہے. تو تم نے تانا اس کو نہیں دیا، اپنے آپ کو دیا ہے. اس لیے کہا گیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. فرض کرو وہ جس کو تانا دیا ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے. ایک اور حوالہ دیکھیے، وہ مومن بھی نہیں ہے. تیرے باپ آدم کا بیٹا اور تمہاری ماں حوا کا وہ لخت جگر ہے. گویا تمہارا خونی بھائی ہے. جس نے خونی بھائی کو، خونی رشتہ دار کو تانا دیا، اس نے تو اپنی ذات کو تانا دیا ہے. اس لیے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اس کا ایک اور حوالہ بھی دیکھیے، اپیل کا انداز دیکھیے کہ یہ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو. کسی کو پیار سے اپنی جان کہا جاتا ہے. تم نے تانا تو کسی کو دیا، وہ کوئی نہیں ہے، وہ تو تیرا اپنا پیارا ہے، وہ تو تیری جان ہے جس کو تم نے تانا دے دیا ہے. وہ جو بہو جس کو تانا دیا ہے، وہ ساس جس کو تانا دیا ہے، وہ ہمسائی جس کو تانا دیا ہے، وہ بھائی جس کو تانا دیا ہے، وہ تیرے اپنے پیارے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. لیجیے ایک اور سٹائل بھی دیکھیے. اسی کلمے کو دیکھیے کس طرح کہا گیا ہے اور کتنی زوردار اپیل ہے. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، جب آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، جب کسی کو عیب لگاتے ہیں، وہ جواب میں آپ کو پیار کرتا ہے؟ جی، کہ وہ بھی جواب میں، آپ نے کسی کو اگر تو کافر ہے کہ جواب میں کیا کہے گا؟ تو بھی کافر، تیرا باپ بھی کافر، تیرا دادا بھی کافر. گویا آپ نے ایک دفعہ کہا تو اس نے 3 دفعہ کہا، اس کا دروازہ کھول دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ صحابہ، ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو.
صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ بھلا اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ کہا جب تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو گویا تم دروازہ کھول دیتے ہو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے. یہ دوسرے کو گالی دینا دراصل اپنے آپ کو گالی دینا ہے. اس لیے کہا کہ یہ تانا جو تم نے کسی کو دیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے کسی کو نہیں دیا، اپنے آپ کو دیا، کیونکہ دروازہ کھول دیا وہ بھی تمہیں جواب میں تانے دے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ کسی کو آپ نے الٹا نام نہیں دھرا، وہ دروازہ کھولا ہے کہ وہ بھی تمہارے الٹے نام دھرے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. حضرات میں بات کو سمجھا سکا؟ یہ تانا دینے کی عادت اتنی گندی عادت ہے لیکن مزیدار بڑی ہے. تانا دے کے مزہ بڑا آتا ہے. الٹے نام دھرنے کی گندی عادت لیکن مزہ بڑا آتا ہے الٹے نام دھرنے کا. کیوں جی آپ کو آتا ہے؟ یہ نام جو دھرنے کی عادت پڑ جائے، یہ جو تانے دینے کی عادت پڑ جائے، یہ جو مذاق اڑانے کی عادت جب پڑ جاتی ہے، ایسی ظالم ہے منہ کو لگی چھوٹتی نہیں. یہ رب کا خوف ہی ہے جو چھڑا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ اتعرفون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من لا درہم لاہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں. ہم نے کہا لا واللہ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. من جاء بحسنۃ کثیرہ، جو بہت ساری نیکیاں لے کے آیا لیکن ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ حق ھذا، کسی کو گالی دی، کسی کو تانے دیے، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا، کسی کا حق چھینا. قیامت کے روز جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو جن کا حق مارا گیا ہوگا، جن کو تانے دیے گئے ہوں گے، جن کا دل دکھایا گیا ہوگا، اس دن وہ شکایتیں لے کر آ جائیں گے، دعوے کر دیں گے. اور دعوے کرنے پر میرے اللہ جل شانہ ظاہر عدل کرنا ہے نا، تو انصاف تو اسی وقت ہوگا نا، عدل تو اسی وقت ہوگا جس نے جتنا جرم کیا اتنی اس کو سزا بھی دے دی جائے. تو اللہ ان کی نیکیاں لے کر ان کے پلڑے میں ڈالتا جائے گا. اور ہاں، یہ دل دکھانا، یہ دل جلانا، آپ نے دنیا میں اگر کسی کے اوپر عیب لگایا تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے اس کی سزا رکھ دی. لیکن جب کوئی تانا دیتا ہے اس کی کوئی دنیا میں سزا نہیں رکھی. جو کوئی مذاق اڑاتا ہے اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے، الٹے نام دھرنے کی بھی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. جانتے ہو کیوں نہیں رکھی؟ اگر تہمت لگانے پہ بھی تو دل دکھتا ہے، اس سے عزت نفس کو مجروح ہوتی ہے، وہاں دنیا میں اگر 70 کوڑے سزا رکھ دیا تو اس کی کیوں نہیں رکھی؟ دنیا کے نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی سزا تو ضروری تھی، وہ دنیا میں رکھ دی گئی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو تانے دیتا ہے، کسی کا الٹا نام رکھتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، اس کا دل جلتا ہے. دل کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے، آج تک کسی کے پاس وہ آلہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ وہ جان سکے کہ تکلیف کتنی ہوئی ہے. جتنی تکلیف ہوئی سزا بھی تو اتنی دینی ہے نا. تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ تکلیف کتنی ہے، لیکن علیم بذات صدور تو جانتا ہے نا. جب یہ سارے لوگ حشر کے میدان میں وہاں پہنچیں گے تو اپنی اپنی سزا پانے کے لیے پھر اس دن اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں انہیں اس دن سزا دوں گا. جتنا انہوں نے دل دکھایا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا دل جلا، کسی کا تانا دیا دل جلا، کتنا جلا ہے اس کو ماپ لیا. اب قیامت کے روز اس کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. سورہ ہمازہ پڑھ کے دیکھیے. یہ جو لفظ استعمال ہے ہمازہ اور لمزہ، یہ دو کلمات تھے. ہمازہ کہتے ہیں زبان سے تانے دینا، اور لمز جو استعمال ہوا ہے اس کے ولا تلمزوا، لمزہ کے معنی ہوتے ہیں
اشارتاً کنایتاً کسی کا عیب بتانا، اشارتاً کنایتاً آنکھ کے اشارے سے کسی کے عیب کے متعلق کہنا، تانے دینا۔ جس نے زبان سے تانے دیے، جس نے عیب سے آنکھوں سے تانے دیے، اشاروں سے تانے دیے، دل جلا ہے۔ اور سورہ حمازہ میں لکھا ہے کہ وہ آگ لمبے لمبے ستونوں میں تمہارے لیے بند کر دی گئی ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کتنا جلایا تھا اتنی آج جلائے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی جلایا جائے؟ اور اللہ کے ہاں تو انصاف ہو کے رہے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی بیماری ہے منہ کو لگی چھوٹتی نہیں ہے۔ اتنے گناہ کما لیتا ہے آدمی، اتنے گناہ کما لیتا ہے کہ اپنی ساری نیکیاں بھی دوسروں کو دے دے تب بھی گناہ باقی ہوتے، تب بھی وہ جس کو تانے دیے ہیں اس کے گناہ بھی باقی ہوں گے۔ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے ظلم دنیا میں کیا تھا۔ اس کی نیکیاں اس کو مل گئی، وہ تو عیش کر گیا اور یہ جہنم کا ایندھن بن گیا، اور اس کے دل کو اس دن اس آگ سے جلایا جائے گا جس کا ہلکا سا تصور جو رسول اللہ نے بتایا ہے، ہلکا سا تصور، وہ کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جس سرکار دو عالم نے کہا ہے، ذرا غور کیجئے، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور یہ آگ جب اس کے پاؤں کے تلوے کو چاٹے گی تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا۔ اس آگ کو لمبے لمبے ستونوں میں جس دن تانا دیا تھا اسی دن بند کر دیا، جس دن کسی کا دل جلایا تھا اسی دن وہ بند کر دی گئی آگ، تمہیں جلانے کے لیے، تمہارے دل کو جلانے کے لیے۔ ہمت ہے تو بے شک تانے دو، ورنہ یہ مزہ لیتے ہوئے یاد رکھنا اس کا بدلہ میرے اللہ نے لے لینا، اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کیا کرتا۔ آئیے اس آیہ کریمہ کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ میں خاموش ہوتا ہوں۔ اگر آپ نے زندگی میں کسی کو تانے دیے ہیں، مذاق اڑایا ہے، پھپتیاں کسی ہیں، اس کا دل جلایا ہے، تو اللہ سے ابھی معافی مانگ لو۔ کون جانے آپ گھر بھی پہنچ سکیں کہ نہ پہنچ سکیں۔ گھر جا کے معافی مانگنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا، میں خاموش ہوں تو ابھی معافی مانگ لیجیے، پتہ نہیں اگلا سانس آئے کہ نہ آئے۔ کم سے کم اللہ کو جا کے یہ تو کہہ سکیں کہ ہاں غلطیاں تو ہوئی تھیں لیکن اللہ تیرے دربار میں آ کے توبہ تو کر لی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اور عہد کر کے جائیے کہ آج کے بعد نہ مذاق اڑائیں گے، نہ تانے دیں گے، اور نہ الٹے نام دھریں گے، ورنہ ہمارا نام تو ظالموں کی فہرست میں آ جائے گا، اور ظالموں سے نبٹنا میرے اللہ کو خوب آتا ہے، اور جس سے اللہ نبٹ جائے، بولو کیا حشر ہوگا تمہارا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیے، جس کا دل دکھایا ہے نا، آج جا کے اس سے ڈائریکٹ معافی بھی مانگ لیجیے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے میرے اللہ تو معاف کریں گے، وہ معافی دے دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ جو ساسیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی شرمائے نہ کہ بہو ہے، بچی ہے، اس سے معافی مانگو۔ ہاں قیامت کے روز جو کچھ ہونا ہے وہ عذاب بڑا سخت ہے، مانگ لیجئے معافی، اپنے غرور اور تکبر کو آج ختم کر دیجئے اور مانگیے معافی۔ اور میں بہوؤں سے کہوں گا آپ بھی آگے بڑھ کر معافیاں مانگ لیجیے، جواب میں کاروائیاں آپ بھی ایسی ہی کرتی رہی۔ اور فرض کرو کہ کسی ایک سائٹ پر یہ معاملہ ہو کہ اس نے تو جوابی کارروائی نہیں کی، تو پھر تو سزا اور بھی سخت ہو گئی۔
ہاں، احترام کے حوالے سے میں چھوٹی عمر والوں کو کہوں گا، بڑی عمر والوں نے اگر غلطی کیا ضرور معافی مانگیں، لیکن چھوٹی عمر والوں کو کہوں گا انہیں معافی مانگنے کا موقع ہی نہ دیں۔ خالہ جان، بھائی جان، باجی، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، معاف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ماں کو معافی، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میری امی ہیں۔ نہیں امی جان، امیاں معافی نہیں مانگا کرتی، عزت دیجئے، پیار ملے گا جواب میں۔ یہاں ساس امی بن جائے گی، یہاں تانے دینے والے اپنے بن جائیں گے، اور تو اور میرا اللہ آپ کا اپنا ہو جائے گا، اللہ ہمارا بن جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔